آج کے ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ بیان کریں گے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن آپ کے والد نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ناراض ہو کر آپ کو گھر سے بھی نکال دیا۔ آپ کی قوم کے لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ انہی دنوں آپ کی قوم کا ایک بڑا تہوار آیا جس میں وہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں شریک ہونے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر دیا اور جانے سے انکار کر دیا۔ اصل میں آپ ایسے ہی ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ جب پورا شہر میلے میں مشغول ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت سارے بت موجود تھے، جن میں سے کئی بت آپ کے والد ہاجر کے بنائے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کے کندھے پر ٹانگ دیا، پھر وہاں سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ شام کو جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے کا یہ حال دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہ چیخنے چلانے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا اسے لاؤ تاکہ وہ خود بیان کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو لوگوں نے سوال کیا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر سب لوگ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیے اور بولے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنا نمرود اور پوری قوم کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا، جسے وہ کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ بھوشیہ میں کوئی بھی بتوں کی بے ادبی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ پوری قوم لکڑیاں اکٹھا کرنے میں جٹ گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑتا یا اسے کوئی اہم کام پیش آتا تو منت کرتا کہ اگر اسے شفا مل گئی یا اس کا پورا کام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھل لا کر دے گا۔ کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، یہاں تک کہ لکڑیوں کا ایک وشال پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ ایک دوسری کھائی خندق کھودی گئی اور اس پہاڑ جیسے ڈھیر کو اس میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کھائی کی گہرائی کے باوجود لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن آگ جلانے کا طے ہوا، شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب اس پہاڑ جیسی آگ بھڑکے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، ایسے میں ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالو گے؟ یہ سوال ایسا تھا جو نہ تو نمرود کے دل میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے وزیروں اور صلاح کاروں کے دل میں آیا۔ نمرود جب الجھن میں پڑ گیا تو شیطان نے فوراً راستہ سجھایا اور کہا، آپ گھبرائیں نہیں، بس اپنا ایک ماہر شخص مجھے سونپ دیجئے، میں اسے ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی چیز کو دور تک پھینکا جا سکے۔ چنانچہ ایک بہترین کاریگر تلاش کیا گیا اور اسے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مشین کو منجنی کہا گیا۔ یہ دنیا کی پہلی منجنی تھی جسے ایک شخص ہیجل نے بنایا۔ جب منجنی تیار ہو گئی تو اسے ایک اونچے استھان پر استھاپت کر دیا گیا۔ 7 دن اور 7 راتوں تک پوری قوم لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی۔ آگ کی لپٹیں اتنی اونچی اٹھتی کہ اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو جل کر گر پڑتا۔ آگ اپنی پوری بھیانکتا کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موٹی رسیوں سے باندھ کر منجنی کے پلے میں بٹھا دیا گیا۔ شیطان جو الگ الگ بھیش میں آ کر اس پوری سازش کی نگرانی کر رہا تھا، اپنے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکان لیے ہوئے کھڑا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ کے بھیانک سمندر میں پھینکا جانے والا تھا، اس وقت زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخ اٹھیں۔ سب نے فریاد کی، اے ہمارے رب، تیرے خلیل پر یہ کیسی قیامت ٹوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ ملائکہ نے مدد کرنے کے لیے اجازت مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، وہی میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا،
اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، مجھے مدد چاہیے تو مگر میری طرف سے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کی طرف سے۔ جب انہیں آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا، بارش برسانے والا فرشتہ بے چینی سے کہہ رہا تھا، کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش فرما دوں؟ مگر اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پہنچ چکا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس آگ کی تپش کو ختم کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس سے کسی کام میں بھی آگ کا استعمال نہ ہو سکتا تھا۔ آگ نے صرف آپ کی رسی کو جلایا لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر پہنچی کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اس آگ میں ایسا سکون پایا کہ دل چاہتا ہے میری ساری زندگی یوں ہی اسی سکون میں گزر جائے۔ دوستو دیکھیے، اللہ نے ایک جلتی ہوئی آگ کو سکون اور سلامتی کی جگہ بنا دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔